نال پیار کرو میں سونا بنایا ہے اور محبتوں واسطے سونا بنایا ہے پیار کرن واسطے قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے آؤ تے صحیح میرے یار نوں دیکھو تے صحیح یہ دل کھچدا ہے کہ نہیں کھچدا تے پھر اے دے نال پیار کرو میں عاشق خوش ہوتا ناراض نہ ہوتا تانوں رقیب نہ سمجھتا تانوں بھی حبیب بنا لیتا تانوں بھی حبیب بنا لیتا ایسا رسول جب سجدہ کرتا ہے بات یاد ہے سجدہ کرتا ہے عرش پہ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سر اٹھا اللہ دنیا دیکھے گی تیرے حسن دا من پا چھڑسا ہم دا جھنڈا تیرے ہاتھ دے ساں شفاعت تو کر سے دی بخشاں پر پیڑ لگ سی میدان صحیح تھی میں اپنا تخلیق جڑی میری سب تو اعلیٰ تخلیق ہے وہ تم ہے میں ذرا اپنی باقی مخلوق نو دکھانا چاہنا میرا محبوب میں کیڑا سونا بنایا تو دیکھو تو صحیح اللہ سبحان اللہ تے تو ایتھے ارشد میرے کو فیصلے لین لگ گیا سن یہ جو آپ نے سجدہ کیا ہے یہ جو آپ نے سجدہ کیا ہے اس کا میں نے میلاد کے سجدے میں دھرتی پاک کر دی تھی تیری امت کی عبادت کے لیے اب تو سجدہ کر رہا ہے تو سن تیری معراج تو عرشوں پہ ہے جو تم اس قابل ہے تو اس شان و شوکت کا مالک ہے اس عظمت والا ہے لیکن تیری مخلوق جو میں نے وہ دھرتی پاک کی تھی اب میں تیری مخلوق کو ایک تحفہ دینا لگا ہوں وہ بھی دیدار کر سکتے ہیں اٹھ آ میرا دیدار کر اور سن اس سے پہلے سن میں تیری محبوب تو کو ساری امت کو لے کر آیا ہے اب میں تیری امت کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں کیا دے رہا ہوں تحفہ نہیں تیری امت کے لیے معراج دے رہا ہوں تیری امت کے لیے معراج دے رہا ہوں اس تیرے سجدے کے صدقے تیری امت کے لیے معراج دے رہا ہوں آ جائیں آ جائیں منہ ہاتھ دھو کر پاک صاف ہو کر آ جائیں میرے گھر کی طرح منہ کر لیں جہاں بھی کھڑے میں وہاں آ جاؤں گا اپنی رحمت کے ساتھ اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ مجھے تیرا منہ ہے معبود میں تیرا موتی میں ساری دھرتی پاک کی ہے جہاں بھی کھڑا ہوگا میرے کعبے کی طرح منہ کر لے تو اس کو معراج کرا دوں گا کیسے معراج ہوگی سن لو ہمیشہ نماز پڑھنی بور تو نہیں ہو گئے کیونکہ میں نے پیسے نہیں مکائے ہوئے ان کے ساتھ ہاں جی تو نہ میں دوران گفتگو کو پیسے کسی کو کہتا ہوں آگے آ کر مجھے پیسہ دو نہیں میں تو دل لیتا ہوں پالش کرتا ہوں اللہ کے فضل کی دعا سے انشاءاللہ جب اگلی بات سنو گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو ہم کیا درد لیے پھرتے ہیں یہاں ٹنگی جیسی پیر بنے پھرتے ہیں کس بات کے یہ لوگ ہیں چاہے للو کے چرخے عورتوں کے ساتھ کھیلنے والے اور صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے لوگوں کو ابہام میں پیدا کرتے ہیں گھروں میں ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں کرواتے ہیں ہمسایوں کے ساتھ ساس اور بہو کی لڑائی کراتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تم پہ دھومانی لفظ یہ بولتے ہیں اس قسم کے لفظ بولتے ہیں تو جوتے مارے کرو جب تمہارے علاقے میں آئے جو رسول اللہ کی سنت کی بات نہیں کرتے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات نہیں کرتے بلکہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پہلے چٹا ککڑ مانگتے تھے اب کالا ککڑ مانگتے ہیں اپنی گھٹیا قسم کی صرفی جذبات کے لیے یہ امت کے اس جذبہ محبت سے کھیل رہے ہیں جو رسول کے ساتھ ہمیں ہے جو اللہ والوں سے یہ ہے اللہ والوں کا ان لوگوں نے روپ دھار کر ہماری پوری یونٹی کو ختم کر دیا ہے خدا کے لیے اٹھو ان کے خلاف اٹھو ان کو جوتے مارو اور ایسے نام لحاظ جو بڑے بڑے پھرتے ہیں علماء اور انہیں حضور کا یہی پتہ نہیں ہے کہ رب نے کوئی کسر ہی نہیں چھڑی اللہ اور جب اس کو حسین بنایا اس کو ہر جہت سے حسین بنایا اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہری حسن بھی بے مثال دیتا کریکٹر بھی اعلیٰ ترین دیا نسل بھی اعلیٰ ترین دی
اور یار بھی اعلیٰ درین دی اور غیب کے عاشق بھی بے شمار. سبحان اللہ. غیب پہ کار کرنے والے. اس میں رب نے جب تخلیق فرمایا کو کثر چھوڑی ہوگی. آج وہ لوگ جو کہیں جی یہ اتنی یہاں چھوٹی سی تھوڑی سی کمی ہے, اتنا جانتا ہے, اتنا نہیں سمجھتا, اتنا حسین ہے, اتنا نہیں ہے, اور پھر ٹیموں تو اڈا وہ پاگل ہوئے رب دا محبوب تے کوئی کمی رہندی کوئی عاشق تے معشوق ہے کہ رمضا ہو جانے سانوں کی پتا جانے جان والا یا لے جان والا. یہ کر رہا ہوں ان لوگوں پہ بھی آن کرو. سچی محبت کرنی ہے تو ٹوٹ کر کرو اور حساب نہ مانگو. اتنے مل جائے وہ اللہ کا فیصلہ ہے, اتنی مل جائیں گی نیکی, اتنی مل جائیں گی. بس تجھ سے تجھی کو مانگ رکھا, مانگ لی ساری کائنات, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اب اس دعا کے بعد. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے میلاد کی رات زمین دھرتی پاک کر دی. یہ معراج کے تختے پہ وہاں بات ہو رہی وہ عرش اعظم پہ. تو آگے رسول خدا کو اللہ فرماتا تیری امت تم نے یہ سجدہ کیا, میں معراج دے رہا ہوں, صلات دے رہا ہوں تمہیں, یہ لے جا اپنی امت میں جا کر دے اور ان کو کہنا میرے گھر کی طرح منہ کر لیں, اور بتا بھی میں دیتا ہوں کہ یہ پڑھنا ہے. یہ سورت فاتحہ بھی اللہ کی سورت دی ہوئی ہے, یہ دوسری سورت بھی قرآن سے ہی لینی پڑتی ہے, یہ سارے کلمات اللہ کے بتائے ہوئے ہیں. توجہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے نیت کرے میں سکھا دیتا ہوں یہ پڑھنا ہے. حضور توجہ ہے نا. اب توجہ آپ اگلی سنو, آپ جیسے لوگ سمجھیں گے اگلی بات کو. پہلا کام جب وضو وغیرہ کر کے آخر کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جب نیت باندھنی ہے تو پہلا عمل کیا ہوگا؟ ایسے اینج نہیں کر لیتا پڑے ایتھے ہی رکھ سن میں پھر آدھا کیا ایتھے جس نے حق رکھے تو انہوں تو پتہ ہی کوئی تو سی اینج بن لے جی نہیں ہونا بن نہیں. جب تم نے ایسے ہاتھ کیے خالق بھی دیکھ رہا ہے, معبود بھی دیکھ رہا ہے. چشم مصطفیٰ کو کمزور نہ سمجھ, ہر جگہ پہ چشم مصطفیٰ, اور اس چشم کو کمزور سمجھتا ہے جو معراج کی رات اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور نیچے آ کر رسول خدا نے فرمایا اور قریشیوں اور میرے ماننے والوں میرے دین ماننے والوں سنو, اب سے پہلے جبریل آتا تھا مجھے بتاتا تھا, پہلے نبیوں کو بھی جبریل بتاتا تھا. آج محمد سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے میری آنکھ کو اللہ نے اتنی طاقت دی, میں نے رب کو دیکھا ہے, بے حجاب دیکھا ہے, اور میں نے ایسے دیکھا ہے جیسے دیکھنے کا حق ہے, اور میں دیکھتا ہی رہا, اور میں نے آنکھ بھی نہیں پھرکی. علی مصطفیٰ کی عطاؤں میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں کوئی کمی جو رب اپنا آپ اپنی ذات جس میں 99 صفات ہیں وہ ذات دکھا دے مصطفیٰ کو, اور آج تک نہ کسی کو دکھائی ہے. قیامت کے بعد اپنے نیک بندوں کو جنت میں دیدار کرائے گا, لیکن اب تک کسی ماں نے وہ محمد نہیں جنا, کوئی نہیں جنا جو اس قابل ہو سکے کہ ذات کو دیکھ سکے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ ہمت آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. واہ اللہ حضرت تیرے تے کروڑوں سلام. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. دوستو وہ محمد جس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ ہمارے لیے کیا تحفہ لایا. آپ توجہ فرماؤ. نیت کی, ہاتھ کھڑے کیے, اب غور کرو پھر ایسے کیا کرو. اللہ نے کہا ہاتھ کھڑے کر دو, بھلا ایسے کرو نا, ہاتھ کھڑے ایسے کرو, کانوں کو لگاؤ جیسے دماغ میں. اب تمہارے ہاتھ کھڑے ہو گئے, تسی ہینڈز اپ ہو گئے, وہ اللہ نے تواڈے ہاتھ کھڑے کرا چھڈے. تے جسے بندے دے ہاتھ کھڑے ہون وہ کوئی جرم کر سکتا ہے؟ اللہ ہاتھ کھڑے ہوئے نا, آئندہ اتنے بابا جی کرنے لگنا سوچیا ہے بھائی پچھو کچھ نہیں سب کھڑا ہے.
साढ़े हाथ खड़े बंदा दा पास तो थोड़े साढ़े हाथ खड़े नहीं साढ़े एक मुहावरा अपनी पंजाबी बस भाई साढ़े हाथ खड़े नहीं जिवें दिल दी कर ला कोई पंचायत हो रही हो कोई झगड़ा हो रहा हो एक ग्रुप जिले हार मान जाए मतलब इसका मतलब होता हार मानना जिस बंदा हार मान जाए उसने कहता बस यार साढ़े हाथ खड़े तो जब हम अल्लाह की बारगाह में ये कहते हैं कि हमारे हाथ खड़े तेरा हुक्म हुआ है हमारे हाथ खड़े वो हाथ खड़े का मतलब ये है मैंने हसद भी पीछे छोड़ दिया मैंने नफरत भी पीछे छोड़ दी मैंने चुगली भी पीछे छोड़ दी मैंने बुग़्ज़ भी पीछे छोड़ दिया मैंने बुरी आंख भी पीछे छोड़ दी मैंने काला दिल जो है वो सफेद करने के लिए तेरे सामने रख दिया मैंने अपना काला दिल जो था ना मेरा मैंने सारे हथियार अल्लाह छोड़ दिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया अब तू जान तेरा काम जाने जो महबूब के सदके में वो मेराज का वादा अब कर मेरे करम मैंने हथियार मेरे हथियार गिर गए मैंने हाथ खड़े कर दिए और ये हाथ और लड़ मरते हो यार कुछ तो खुदा का खौफ करो और ये हाथ अल्लाह शियों के भी खड़े करा रहा है अहले हदीसों के भी करा रहा है देवबंदियों के भी हाथ खड़े हो रहे हैं हमारे भी खड़े हो रहे हैं जब हमारे हाथ खड़े हुए मेरा हाथ दस्तो गिरेबान क्यों होते हाथ तो खड़े हैं फिर क्यों लड़ते हो अपने मुफाद के लिए अपनी टोलियां इलादा करने के लिए शर्म करो हजूर की उम्मत को इलादा करते हो अपने मफादात के लिए टोलियां इलादा बनाई हुई है इश्क मुस्तफा की बात आई है हर कोई जल रहा था इश्क मुस्तफा में कहते थे नहीं ये काम नहीं होना चाहिए हम नबी के बाद किसको नबी नहीं मानेंगे हम जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे मर जाएंगे मर जाएंगे लेकिन ये बर्दाश्त बात नहीं करेंगे तो मेरे दोस्तों जब हमने हथियार डाल दिए और हर मसलक हाथ खड़े करता है उसके बाद कुछ यहाँ हाथ बांधते हैं कुछ यहाँ हाथ बांधते हैं कुछ हाथ खड़े अब मैं अपने मसले की बात करूं हमारे रब ने कहा यहाँ ऐसे क्या करो दूसरी स्टेज ऐसे करो हाथ और रब ने तो हाथी बन छे हुण की कर सो चुप करके हाथ बन लेंदे रब तो हाथ बन छे आखदे न वो हाथी बन मुश्कां बनी गई और चोरां दियां वो असी उहदे सामने चोर बन के पेश हो रहे वो पहले साढ़े हाथ खड़े करा के हथियार सटवा छे ते अगू तू साड़ियां मुश्कां बन छड़ियां अगू तू साड़ियां मुश्कां बन छड़ियां खबरदार उनको हरकत ना करया मैं अपने महबूब के सदके तुहानू मिराज कराना है कोई हया करो मैं तुहानू अपने महबूब के सदके मिराज करान लगा हथियार गिर गए पहली बार दूसरी बार अब आगे कोई हरकत नहीं शरारत नहीं कर सकते जो हमारे हाथ बांधे गए अगर रूह की गहराइयों से ये हाथ बांधे फिर शरारतें नहीं होती फिर लड़ाइयाँ नहीं होती फिर प्यार बांटा जाता है हाथ तो बंधे हुए हैं फिर कहता है अब किसको देखो उधर साहब बैठना सुनो फिर नहीं किसे सुनानी तो साडा पता नहीं फिर आखिरी है कि की है सुनो वो फरमांदा है अल्लाह फरमांदा है हाथ बनने नहीं ना तो ये अल्लाह का कलाम है मेरी तारीफ कर सुभानक अल्लाह तो लेके मालिक यौमुद्दीन तक मेरी तारीफ चकर हाथ तेरे बदे करना की ये सारे उस दौरान नियत नमाज तो बाद शुरू की कर रहे कितू वेखना जिथे क्यों भाई सजदा करना आखिरी बात आखिरी दोस्त तक जिथे सजदा करना है अल्लाह फरमांदा है कि उथू वेख जिथे तेनों मैं मेराज कराना मोमिन दी मेराज नमाज है नमाज दी मेराज सजदा है ते अल्लाह फरमांदा उधर वेखी रख उथू वेखी रख उधर से देखता रहे और पढ़ता क्या रहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मतलब की बात यहाँ है पहले तो तारीफ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बात करिए इसका क्या मतलब सजदे की जगह पे देख रहा है
اور کلام اللہ نے کہا ہے یہ پڑھ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تیری عبادت کرتے ہیں. سجدے اور بیٹھے رہو. کہنا تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہ سانو سیدھا راہ دکھاؤ. میرے بال دیکھو, سانو سیدھا راہ دکھاؤ, انہاں دا راہ دکھا جنہوں تے تو انعام کیتا. ان کا راستہ دکھاؤ جن پہ تم نے انعام کیا, ان کا نام دکھا جن پہ تیرا غضب ہوا راندہ درگاہ. یہ جو کلام ہے علماء بیٹھے ہیں, یہ صیغہ حاضر میں نہیں بیٹھا. کیوں حضور؟ یہ صیغہ حاضر میں کلام ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ہمارے کوئی سامنے ہے. تیری عبادت کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے اس معنی والے تیری عبادت کرتے ہیں, ایسے نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں. جب تیری کا لفظ, تیرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ہے قریب. تو یہی تصور اللہ جمعانا چاہتا ہے. پہلے تیرے ہتھیار گراتا ہے, پھر تیرے آئندہ کے لیے جرم سے تیرے ہاتھ باندھ دیتا ہے, تاکہ یہ ادھر نہ جائے جو میں نے اپنے محبوب کو بتایا ہے, اس کی توجہ اس طرف ہو. تو پھر جب تو دیکھتا ہے, وہاں دیکھتا رہتا ہے, یہ کلام ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے توجہ؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے نہیں, ابھی تجھے معراج نہیں کرانی, ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے. کیا کر؟ اللہ اکبر, جھک جا, جھک جا. کبھی تو سوچیا تینوں کوئی باہیں 1000 روپیہ دے دے, باہیں دوسرا آپ کے ذرا اوڑتے سے ہی میرے سامنے کوئی جھکدا ہے. تے اللہ سانو جھکا چھڑیا تے جھک کے کر کی کتھوں ویکھ, اپنے پیراں نوں ویکھ. اور اپنے پاؤں کو دیکھ, تو شے کیا ہے, تیری ویلیو کیا ہے, کتنے کھڑا ہے, اور کہیں بھی زمین تے کھڑا ہے. تو اپنے آپ کو لاٹی ٹیٹ بنے نا, بڑا خان تے بڑا چودھری تے پتہ نہیں کی کوئی بڑا ہوتا ہے. زمین کہیں نہیں تے کھڑا ہے. اے ڈیرے تے کوئی جاوے نا, تو اتنے کوئی بڑا سخت گل کرے تے اگا نا ڈیرے دا آ رہا ہے, اور شرم کر ویکھ کتے کھڑا تو ساڈے ڈیرے تے آ کے سامنے ویرنا ہے نا جناب اس طرح گل. تو اللہ فرماتا دھرتی تو میری ہے, اور تو اس زمین پہ کھڑا, اپنے پاؤں کو تو دیکھ تیرے پاؤں کہاں ہیں, اور تیری حیثیت کیا ہے. اپنے پاؤں کو دیکھ تیری ویلیو کیا ہے. تجھے محلے والے بھی نہیں جانتے, تیرے گھر والے بھی تمہیں کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا نکل جا یہاں سے, تمہیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور مینوں تے یار دا شرم ہے, اور میں تے وہ تم ویکھدا پیا کہ وہ سجدہ اس کیتا ہے, میں اس سجدے نوں ویکھ کے تیریاں تینوں معراج کران لگا. پہلے اپنی آپ دی پہچان کر لا, بنیا کتھوں, کھڑا کتھے. اپنی ساری توجہ کر کے پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد, ایک کر کے آندا جا, اتری ویندا جا, پھر اللہ اکبر. اخیری گل متھا رہ گئے. جس بندے دی آخری ہوندی ہے نا, انہوں نے نک نال لیکاں کٹ, انہوں نے نک نال لیکاں کٹ. ایک کہندا رب اتھے سجدہ کر تے ٹک کے کر, ناک دی ہڈی بھی لگنی چاہیے, چتر پر تو سجدہ نہ کر, متھا بھی لگنا چاہیے. میں نے تو سجدہ کرنی تو ٹکا کے کر, اپنا سارا متھا بھی تے ناک بھی رگڑ تے آخ سبحان ربی الاعلی. ہوں جی اگر اسی پہلیاں شرطاں پوریاں کر کے اتھے آئے کھڑے ہاں, جیڑے آئے کھڑے ہاں, مولا علی فرمایا قسم رب جلال دی, ادوں تک سجدہ کیتا ہی نہیں جب تک رب ویکھیا نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, نہیں. جن کو مولا بنایا جاتا ہے, جن پہ کرم ہوتے ہیں, اور جن کی توجہ ادھر ہی ہوتی ہے تاکہ کوئی تیر ہی کھینچ لے, ان کے جسم میں درد کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. ان کو دیدار کرائے جاتے ہیں, ان کو دیدار کرائے جاتے ہیں. یہ مفت کی سمجھتے ہو ایسے چٹپٹ کر کے کیا اور ماشاءاللہ بھاگ گیا, نہ پتہ ہے کیا سجدہ کیا, نہ پتہ ہے کیا کیا. پوری فلسفے کے ساتھ, پوری روح اس کی کے ساتھ نماز پڑھ, یہی نماز ہی تمہیں تار لے جائے گی, کیونکہ یہ معراج المومنین ہے, اور یہ اس رات اللہ نے تحفے میں دی ہے. تو میرے دوست کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سجدہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور سجدہ کرواتا ہے شکر کے لیے, کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ
اپنی بارگاہ میں سجدہ عطا فرمایا. حالانکہ ہم عید و انکسار ہی کر رہے ہیں، اس پہ ہم منت بھی کر رہے ہیں، تیرا شکر ہے. اور اب آگے بات قاری صاحب سنیے. پہلے نہا دھو کر ہاتھ کھڑے کرا کے، پھر ہاتھ باندھ کر، پھر اپنے حمد کروا کے، پھر اپنا جو پوچھنا ہے مانگنا ہے وہ مانگو، یا کناب دو یا کنستائیں. پھر سارے مرحلے گزرنے کے بعد اپنے آپ کا سجدہ بھی کراتا ہے. سجدہ بھی کر میری مان، اپنے دل سے سارے خیالات ختم کر. اتنی منزل پہ جب چلا جائے گا، اتنی منزل پہ جب چلا جائے گا، پھر اٹھ. اللہ اکبر. اب پاؤں ادب کے ساتھ اتحیات بیٹھ جا. ایسے بیٹھ جا اور بیٹھ کر پھر یہ پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ کہے اور اس کے بعد اپنے محبوب کا تمہیں سلام دوں گا. تم پھر میرے محبوب کو پھر سلام کہہ سکتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. یہ منزلیں گزر جائیں گی، ہر چیز کی نفی کر جائے گا، رب کو سجدہ کر جائے گا، پھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، پھر تیری بات بنے گی، پھر تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے تمہیں، جس کے صدقے میں یہ مقام تمہیں دیا ہے، پھر اس پر اس کو تو سلام کہہ سکے گا اور وہ تیرے سلام کا جواب بھی دیں گے. وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بہت بڑے لجپال ہیں کہ تو سلام کرتا پھرتے اور وہ قبر میں سوئے رہیں. خدا کی قسم اپنے عقیدے ٹھیک کرو. میرے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ بالذات موجود ہے. یہ ہم پہ خواہ کا بہتان ہے اہل سنت پہ. میرے رب ہر جگہ بالذات موجود ہے، پر میرے مصطفیٰ اپنے قبر انور میں موجود ہیں. وہ ان کی چشم پاک کو، ان کے کان پاک کو اللہ نے اتنی ہمت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. قبر پہ اوپر تو کوئی بھی چلا جائے تو بات سن سکتا ہے. اس دن مجیدیہ مسجد میں ہم نے وہ بات کی تھی، بھئی قبر پہ تو کوئی بھی جائے تو سن، کافر بھی سن لیتا ہے، گنہگار بھی سن لیتا ہے اور بہت کچھ سن لیتا ہے. عام میکنزم سے نہیں سنتا، یہ اور ٹیکنالوجی رب کے پاس ہے. لیکن جس کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہد کون ہوتا ہے؟ اکھی ویکھیا گواہ، چشم دید گواہ، موقع دا گواہ، وہ اللہ دی توحید دا بھی ہکو گواہ، اور شفاعت کرن والا بھی، شفاعت کبریٰ کرن والا بھی ہکو گواہ. وہ چشم مصطفیٰ اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے. مزار دے اٹھتے سے سارے اپنے قبرہ دے گنہگارے ویکھ دے پہن، پر جس نے سارے جہانہ دے اپنے امتیاں دی شفاعت کرنی ہے، ان رب نے سہولت دیتی ہے. خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. یہ CCTV کیمرے جو ہیں نا، یہ تو چور ان کو پیچھے سے خراب کر دیتے ہیں. وہاں کوئی چور نہیں جا سکتا. رب نے معاملہ پکا کیا ہوا ہے. چشم مصطفیٰ میں کوئی نقص آ ہی نہیں سکتا. تو جو کچھ کر رہا ہے یاد رکھ امتی، تیرے لیے بہت رب کے محبوب نے مانگا ہے اور رب نے عطا کیا ہے. لیکن یہ بھی صاف بندوبست کر دیا ہے کہ رب تو بالذات تمہیں دیکھ رہا ہے، پر محبوب بھی بے خبر نہیں ہے. محبوب بھی بے خبر نہیں ہے. چشم مصطفیٰ کی چشم پاک میں روشنائی جو ہے، جو رب کو بے حجاب دیکھ سکتی ہے، وہ امتی کو قطب شمالی میں بھی جو کر رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے. وہ کائنات کے ذرے ذرے تک جا رہی ہے. حضور کی آنکھ کا کیمرہ اتنا بڑا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں چشم، اس کی جو بینائی ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور کان والے سننے کی طاقت جو ہے موبائل کی تو امریکہ تک ہے، پر میرے آقا کی سننے کی طاقت جو ہے وہ عرش اعظم تک جا رہی ہے. بلکہ بلال کی ٹھک ٹھک بھی سن لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر، یہاں سے مکے میں سن لیتے ہیں. یہ کان لالا کی سماعت پہ میرا اعلیٰ فرما رہا ہے، کان لالا کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو میرے دوستو، یہ نماز دیکھیے حسین نے، یہ نماز پڑھیے آقا حسین نے، تو تب بنے ہیں کہ اب دین میرے سے ہے.
دین حسین سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ اس وقت بنا ہے جب انہوں نے حق کا سجدہ اسی انداز میں جو بیان کیا ہے تو ان کے سامنے خدا نظر آ رہا تھا. وہ شمر کے بلا وہ خنجر سے ڈرتے تھے، بس یہ کہا تھوڑا سا رک جا، مجھے ان قربانیوں کی بارگاہ میں رب میں پیش کر رہا ہوں، سجدہ شکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے ثابت کیا، اللہ نے مجھے استقامت عطا فرمائی. تو وہ آقا ہمارے، ان سے بھی ہمارا پیار آئیڈیل ہے. جو امام حسین علیہ السلام ہیں، ان سے، وہ میرے محبوب کے بھی محبوب ہیں، ان سے بھی ہمارا پیار ہے. انہوں نے بھی ثابت کر دیا، چاہے سارا چہرے سے لے کر نیچے تک خون بہ رہا ہو، اسی خون سے تیمم کر بھی حسین سجدے سے باز نہیں آتا. ہم تو ایئر کنڈیشن میں نماز پڑھتے ہیں نا، نیچے نیچے بیٹھے گرم پانی ٹوٹی ادھر سے کھولتے ہیں، جیسا چاہیں ویسا گرم کر کے وضو کرتے ہیں، تولیے ہیں، صفائی ہے، یہ ہے. کبھی سوچا کہ جس کو جنت کی سرداری دے رہا ہے، اس نے کن کن مشقتوں سے گزر کر یہ مقام حاصل کیا. آدم بھی وہیں ہوں گے، انبیاء بھی وہیں ہوں گے، صدیق بھی وہیں ہوں گے، شہید بھی وہیں ہوں گے، امتی بھی وہیں ہوں گے، ولی غوث کتب ابدال اشاق بھی ہوں گے. یہ سب ہوں گے اور سب جوان ہوں گے. کیوں جی؟ جنت میں بوڑھے تو کسی نے نہیں جانا، مقام اپنے اپنے، اور اللہ ان کو مقام سلامت رکھے. پر وہ جو جوان ہوں گے، وہ جس نے خنجر برداشت کر کے سر نیزے پہ لے کر قرآن پڑھا تھا، سرداری تو اس کی ہوگی نا. اگر اتنا سخت امتحان ہے تو عطا بھی بے شمار ہے. آگے پیچھے سب ہوں گے، سرداری وہاں حسین کی، حسن کی. تو میرے دوستو، اتنا بہترین تحفہ اللہ نے ہمیں، اس میں 2 سجدے کام کیے، ایک میلاد کی رات، ایک معراج کی رات. تو اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اس سے بھاگ کیوں جاتے ہو؟ اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہیں رب اپنا قرب دیتا ہے، تمہیں معراج کی خوشبو دیتا ہے، اور تو اس طرف نہیں آتا، گندی نالے میں ڈبکیاں لگاتا پھرتا ہے. شرم کر. گلشن مصطفیٰ کے پھول، تجھے رسول سے محبت ہے، لیکن رسول کا چہرہ تمہیں پسند نہیں. تمہیں رسول سے محبت ہے، اور رسول ان کی شفاعت کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے اپنے اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینک لیتے ہیں. لیکن اللہ کو کہتے ہیں، اللہ اس کو کوئی سبب بنا، میں نے اس کو دولت میں نہیں جانے دینا. ایسا نہیں بات، ایسا پیارا رسول، وہ اتنا خوبصورت چہرہ رکھے کہ اللہ اس سے پیار کرے. تو اس چہرے سے بھی بھاگتا ہے، تو ویسے کپڑے نہیں پہنتا، تو ویسا چال نہیں چلتا، تو ویسی سنت نہیں ادا کرتا. کہتا ہے عشق ہے، شرم میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. عشق کرنا ہے تو کر، میرے حسین سے سیکھ، میرے صدیق سے سیکھ. کیسا عشق ہے بلال سے پوچھ، ویس کرنی سے پوچھ. تو کہتا ہے بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا. آدمی کو میسر نہیں ہے انسان ہونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان آسانی سے ہو جاتا ہے، اور نہیں ہے. سونے اتنے کربلا والے تو بڑا دل لگی، اتنے بڑا دل لگی بہت سے لوگ کا تینوں مل گیا گھر بیٹھے بٹھا اسلام. اور قابو ہو جا. منافق ہل گئے نہیں، اور بناسپتی لوگ ہل گئے نہیں. کیمرہ عشق مصطفیٰ تھے، اور اللہ کے رسول کی یہ سوال تھے. لبیک آخدہ رہو، لبیک آخدہ رہو انشاءاللہ رضی. پر ایک گل کر، او دے حکومتہ دے کام او کر سن تے نہ کر سن تے انہاں دا پیو بھی کر سی، سب کچھ ہو سی. پر تم منو یہ دس دو، وہ چہرہ تیرا ہے کہ کسی اور دا ہے؟ دس وہ بڑے ٹھیکیدار عاشقاں دیا. عاشق رسول ہے جی، عاشق رسول ہے. چپے چپے میل جمی ہوئی ہوتے تھے، عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے. کدی اپنی صفائی کر کے تو دیکھو، کدی میرے حضور کا رنگ اپنا کے تو دیکھ. یہ داڑھی
یہ چہرہ مصطفیٰ کی نشانی، یہ ان نقلی لوگوں نے اس کو ایک تانا بنا دیا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا ہے اس سنت کو انہوں نے مردہ کر دیا ہے۔ میرا آقا فرماتا ہے میری سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا رتبہ ملے گا، کیونکہ اس کو روز ندامت کے ملامت کے تیر لگیں گے، پھر بھی میری سنت پہ چہرہ صاف رکھے گا۔ تم نے ڈاکوؤں کو دیکھتا ہے جو ڈاکے مارتے پھرتے ہیں، تو انہوں نے ان ظالموں کو دیکھا ہے جو اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کو بروز سے اڑا رہے ہیں، اب مسجد اڑا رہے ہیں، معصوم بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، یا ان کو دیکھتے جو اپنے گرو کی سنت رکھے پھرتے ہیں۔ وہ سکھ بھی اپنے گرو، اس سکھ کو کیا دوام ہے، وہ بابا گرو نانک اپنی جگہ پہ وہ نیک ہوگا، کچھ ہوگا، پھر میرے رسول کا تو وہ بھی بردہ ہے، میرے رسول کی تو وہ بھی عاشق ہیں، ہندو بھی عاشق ہیں، خدا کی قسم انصاف پسند یہودی اور عیسائی بھی آپ کو حق مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہے صاحب کردار۔ ان کی شکل تجھے پسند نہیں ہے، آج توبہ کر لے آج توبہ، کل ہو یا نہ ہو۔ میرا یہ پیغام ہے کہ اگر رسول سے عشق ہے تو پہلی نشانی مانگتا ہوں اپنے چہرے کو مصطفیٰ کرنا، اپنے لباسوں کو مصطفیٰ، یہ کالے لباس پہننے چھوڑ دو، کالے لباس تو میرے حضور کو بہت پیار ہے، یہ نہ سمجھنا میں کہتا ہوں کالا لباس نہ پہنوں، نہ پہننے کی وجہ اور ہے کہ میرے آقا نے نہیں پہنا، اور میرے مرشد حضور خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد علی، آج بھی محلہ اسلام حضور خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ، خواجہ نواب الدین رحمت اللہ علیہ، تینوں کی بات کر رہا ہوں، زندگی بھر کبھی کالی جوتی نہیں پہنی کہ اس سیاہی سے میرے آقا کو ایک نسبت ہے۔ اللہ، یہ یہاں تو سجدے ہیں، یہ یہاں تو سجدی ہے، یہ پاؤں نہیں، اللہ، یہ نیچے والے دھڑ کے لیے نہیں۔ تو کالا لباس چھوڑو، میرے حضور کو سفید پسند ہے، کام کرنا لائٹ کلر جو ہوتے ہیں، لائٹ گرین، لائٹ سکائی، اس قسم کے جو ہیں، یا بادامی رنگ ہوتا ہے ہلکا، تم نے کام وام کرنا ہوتا ہے کل یہ کرو، لیکن جب نماز کے لیے حاضر ہو اور وہ ایسے کر رہا ہے نا، جب سونا لباس ہو، سفید امامہ ہو، یا کالا بھی حضور نے پہنا ہے، وہ کالا وہ سر کی تاج ہے نا، جوتوں میں نہیں، سر کے امامہ پہنو، ٹوپی پہنو، رومال پہنو، خوشبو والا پہنو، کپڑے پہنو، سفید پہنو، گھر میں جوڑے بنوا دو، جب مسجد میں آؤ تو سب سفید نظر آئے، اور اپنے چہرے کو مصطفی بنا لو۔ وہ چہرہ جو آج اس نیت سے مصطفی کیا جائے گا، رنگ مصطفیٰ میں رنگا جائے گا، آپ سن میرے کہنے پہ سن، میں نقشبندیہ کی صاحب نسبت بندہ ہوں، میں اللہ کی پارٹی کا ایک ادنا سے ادنا غلاموں کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، لیکن ہوں اس پارٹی کا، اللہ، لیکن ہوں اس پارٹی کا۔ اگر کوئی کمی ہے دیکھ لو، کمی ہے تو میں تجھے کہہ رہا ہوں، آؤ سنت مصطفیٰ کو چہرے پہ سجا لو، کل میدان حشر میں تمہارا ایک مقام ہوگا، اور قبر میں محمد مسکرا کے کہیں گے یہ تو نے میری محبت میں رکھی تھی، تجھے بڑے تانے لگتے تھے، رشتے والے انکار کر دیتے تھے، یہ تھا، پھر بھی تو میری محبت میں مست رہا، ہائے ہائے ہائے، اب موج کر، قیامت کو ملاقات ہوگی، تیری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہے اب اتنے بڑے بیٹھے ہو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی تم میں سے میری اس گفتگو کے بعد کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں سنت مصطفیٰ رکھ لوں اور دنیا کے تانے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو سنت مصطفیٰ کو چہرے پہ سجانا چاہتے ہیں ان کی حضور شفاعت فرمائیں گے، ہاتھ کھڑے کرو۔ جو دل سے سنت مصطفیٰ کو چہرے پہ سجانا، یہ خشخشیاں نہیں چلیں گی، سنت مصطفیٰ ہوگی، ایسے رکھنا پڑے گا تمہیں قیامت کو۔ اگر مجھے اللہ نے بخش دیا، پہلے آپ کا نمبر ہوگا، پھر فقیر آگے بڑھے گا۔ اگر مجھے رب نے بخش دیا، میں بڑا گنہگار ہوں، خدا کے لیے رب کی بارگاہ میں عہد کرو، آج کے بعد کسی کو نہیں چھیڑیں گے،
کسی کا حق نہیں کھائیں گے. میں روزانہ یہ توبہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ جہاں بھی محفل ہو رہی ہے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور وقت بڑا سخت آ رہا ہے. شیطان کے حربے ایک ایسے لوگ حضور نے فرمایا نا لوگ اپنے دروازے بند بھی کریں گے تو دروازے پھاڑ کر کے فتنے اندر داخل ہو جائیں گے, لوگوں کے ایمان پر حملہ ہوں گے. بتاؤ اب کیسے ہو رہا ہے؟ ساری دنیا سو جاتی ہے, ہمارا جوان بچہ نہیں سوتا. کون سا سائنٹسٹ ہے وہ, کون سی فزکس پڑھ رہا ہے, کون سی میتھمیٹک کے پرابلم سالو کر رہا ہے, رات کو کیا دیکھ رہا ہے؟ بابو اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو, یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہم جو اتنی یہاں باتیں کرتے ہیں دل پگھلتا تو ہے پر وہ فراموش کر دیتے ہو جب باہر جاتے ہو. اس لیے کہ آگے تم نے یہ آپ بھی ہم کوشش کریں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے نیک ہوں گے تو سچے عاشق بنیں گے. سچے عاشق بنے گا کسی بھی مہا بھی ضرورت کوئی سارے خلاف گل کر جاوے عشق رسول تے پھر ہوئے گی گل اپنے تے عمل کرتے کوئی نہ تو دوجے نوں تے من نے تسی اپنے جسم تے لاگو کرو. کیوں ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہاتھ کھڑے کرو, میں بھی توبہ کرنے لگا ہوں. تم بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یا اللہ میری سب گناہ سے توبہ, آئندہ کوئی گناہ نہ کرتا. یا اللہ میں عشاء دی نماز لے کے اگر پکی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں عید دن دائر اچھات کر رہے جنا 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اللہ تو ڈر کے پڑھتا ہوں, کسی نے دکھا کے نہیں, اللہ تو ڈر کے پڑھتا ہوں. محمد دی محبت ہی پڑھتا ہوں, کسی دا دل نہ دکھاتا ہوں. اچھی آپ کسی دا دل نہ دکھاتا, کسی دا حق نہ کھاتا ہوں. ماں باپ دا ادب کرتا ہوں, گھر والی دا حیا کرتا ہوں, ہمسایہ دی عزت دا خیال کرتا ہوں. بیت قبول ہے, ایک کام قبول ہے. اللہ تہاڈی مدد کرے اور رسول دی امت ودے اور رسول دے عشق عملی طور پہ حصہ لو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالی جو دسیا اللہ تینوں ہی تے مینوں ہی ہن عمل دی توفیق. آمین. اللہ ساڈیاں انہاں بریاں حرکتاں تو معافی عطا. بھول جانے ہاں غلطیاں کروانے رب دی بارگاہ توبہ کیتی کہ انہاں لوکاں دے مرید ہو کوئی حق سچ جڑے تانوں دسن تے خود کر کے دکھاویں. انہاں دے مرید ہو, جہلاں بے وقوفاں دے مرید نہ بنو جڑے اپنے ڈیرے لائے بابے بنے بیٹھے اور لوکاں نوں جادو اور ٹونے دے اوتے لائی کھڑے. تو واہ او جیڑی امت دا ولی اور جس امت دا ولی مصطفیٰ قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ سے قرآن ہے عاشقوں کی زیارت میرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت میرا کو سلام شمع نیند آتی نہ تھی جن کو مطلق نہیں لے کے سینے پہ سوتے جنہیں شاہدی سوئے وہ سائے میں وہ شمشیر کے اس حسین ابن حیدر بیلا ہو سلام مصطفیٰ
آمین آمین آمین. حضرات تشریف رکھیں.